آپ کا خواب نہیں ہے، حکم ہے، آپ اپنے حکم کو کر گزریے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، آپ کی نافرمانی کرنے والا نہیں پائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی تعلیم اچھی دی تھی۔ اس تعلیم کا نتیجہ تھا کہ اسماعیل نے فوراً کہہ دیا کہ اللہ کا حکم ہے، آپ کر گزریے۔ اگر تعلیم نہیں ہوتی، شکشا اچھی نہیں ہوتی تو بیٹا مخالفت پر اتر آتا، اور بیٹا کہتا بڑھاپے میں ستیا گئے ہو، تمہارا عقل چلے گیا ہے، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، باپ کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے اور ان کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو مجبور کیا جاتا ہے، وردھاشرم میں ڈالا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی بیٹی کی صحیح تربیت نہیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ محترم بزرگان دین، نوجوان ملت، پردہ نشین اسلامی خواتین، میرے سامنے پولیس وبھاگ کے بیٹھے ہوئے پولیس ڈپارٹمنٹ سے صاحب، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائیاں، کبرائی و عظمت، ساری پرشنسائیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، جو اس پورے کائنات کا، اس پورے سنسار کا خالق، نرماتا، پالنہار ہے، جس نے بے شمار مخلوقات کو وجود بخشا، اور اس تمام کائنات میں زمین و آسمان کے اوپر نیچے جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنایا، جتنی بھی چیزیں کو اللہ نے پیدا کیا، ان تمام چیزوں میں انسان کو اشرف المخلوقات، سب سے بڑھیا، سب سے اتم، سرسٹھ بنایا۔ مزید اللہ تعالیٰ کا کرم انسان پر یہ ہوا، اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسان کو صحیح مارگ، صحیح راستہ بتانے کے لیے کہ کن کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے، کن کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر قوم میں، ہر زبان میں اپنے نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسیوں کو، اشدود کو اس دنیا فانی کے اندر، اس ختم ہونے والی دنیا کے اندر بھیجا، اوترت کیا، مبعوث فرمایا۔ ان تمام پیغمبروں میں سب سے آخری پیغمبر جناب سید المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، پوری انسانیت کے نبی، پوری انسانیت کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مبارک دن ہے، آج کا دن، جس کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے لیے صرف دو خوشی کے دن ہیں، صرف دو خوشی کے دن ہیں۔ ایک عید الفطر، جسے ہم رمضان عید، میٹھی عید کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ دوسری عید عید الاضحیٰ، جسے ہم اور آپ بقرعید کے بھی نام سے جانتے ہیں۔ آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اس خوشی کے موقع پر میں آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین
ہماری تمام نیکیوں قبول فرماتے ہوئے جہاں جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے پروردگارہ، وہیں دنیا کے اندر مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تنگ دستی سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے بھائیوں، آج کے دن وہ یادگار دن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نور نظر کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ آئیے مختصر الفاظ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر الفاظ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کیا بیان فرمایا ہے، آج کے خطبہ عید میں ہم سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا چند باتوں پہ، تو ابراہیم علیہ السلام فَأَتَمَّهُنَّ، تو ان سب پر کھڑے اترے، انہیں سب آزمائش پر، سب امتحان پر، سب پریچا میں وہ کامیاب ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو دنیا کا رہنما بناؤں گا، دنیا کا امام بناؤں گا، دنیا کا قائد بناؤں گا، دنیا کا حاکم تمہیں بناؤں گا، سب سے اونچا مقام میں تمہیں عطا کروں گا۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ میری ذریت کو بھی، میری اہل کو بھی، میرے خاندان کے لوگوں کو بھی بنائے گا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینال احد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، میرا وعدہ نبیوں کی نافرمان کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، میرا وعدہ اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے نہیں ہے، میرا وعدہ صرف ان کے لیے ہے جو اللہ کے مطیع ہوں گے، اللہ کے فرمانبردار ہوں گے، اللہ کے آگے کاری بندے ہوں گے، ایسے کے لیے میرا یہ وعدہ ہے کہ میں ان کو بھی اونچے مقام پر عطا فرماؤں گا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں پہلی بات جو ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر آزمایا، کئی باتوں پر امتحان لیا، آزمائش کی۔ ان میں سے ایک بات یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اے لوگوں تم صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شادی، اس کے ساتھ کسی کو شریک پارٹنر نہ بناؤ، صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پوجا پاٹ کرو۔ جب یہ اعلان ہوا تو کیا پرائے کیا اپنے سب آپ کے مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے والد بھی آپ کے مخالف ہو گئے، اور مخالفت ایسے ہی نہیں کیا، ہر طرح سے ستایا گیا، ہر طرح سے مارا پیٹا گیا، ہر طرح سے پریشان کیا گیا، گالی گلوچ کی گئی، برے لفظ کہا گیا، گالی گلوچ کیا گیا۔ اسی پر اکتفا نہیں ہوا، آپ کو اپنے شہر سے، اپنے وطن سے نکلنا پڑا، آپ کو نکال دیا گیا، تنہے تنہا چلے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے اللہ یہ کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کو سورہ صافات میں نقل فرمایا ہے، جب وہ ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو کہا میں جا رہا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، وہی مجھے رہنمائی کرے گا، وہی مجھے راستہ دکھائے گا، وہی میرا مارگدرشن کرے گا۔ کہیں کچھ نہیں معلوم کہاں جانا ہے، گھر والے، محلے والے، شہر والے نکال دیے، باہر کر دیے، بھگا دیے، نکل جا رہے ہیں، اور نکلتے نکلتے کہہ رہے کہ میرا پروردگار جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا پالن ہار ہے، وہی مجھے صحیح رہنمائی دکھائے گا، وہی مجھے راستہ دکھائے گا، وہی میرا مارگدرشن کرے گا۔ بہر کیف چل دیے، چلتے چلتے خواہش ہوئی کہ میرا بیٹا ہوتا تو کتنا اچھا تھا، میرا ساتھ میں ہوتا۔ ابھی تک آپ لاولد تھے، آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی،
حالانکہ تقریباً 80 سال کی عمر پہنچ چکے ہیں، کوئی بیٹا بیٹی نہیں۔ اسی سفر میں دعا کیا، رب ہب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ معلوم یہ ہوا کہ سفر میں دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول کی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی، لوٹائی نہیں جاتی۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ مسافر سفر کرنے والا جب سفر میں چل رہا ہے، وہ جو بھی دعا کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لہذا ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے، جب بھی ہم کبھی کسی سفر میں نکلے، کسی بھی سفر میں، چاہے ہمارا ذاتی معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، جس سفر میں بھی ہم جا رہے ہیں، چلتے چلتے ہم دعا کریں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی، کیا دعا کی؟ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور قبول فرماتے ہوئے دعا یہ خوشخبری سنائی، ایک بردبار، ایک نیک بچے کی، اچھے بچے کی خوشخبری سنائی اللہ رب العالمین نے۔ معلوم یہ ہوا کہ سفر میں دعا قبول کی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے خوشخبری سنایا۔ لہذا اسی عقیدے کے ساتھ، اسی وشواس کے ساتھ، اسی اعتماد کے ساتھ ہمیں بھی سفر میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعا قبول کرے گا۔ وہی دعا قبول کرنے والا ہے، وہی مجیب الدعوات ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہماری دعا سنے۔ صرف اور صرف اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو پورے کائنات کا، پورے سنسار کا مالک ہے، وہی ہماری دعا قبول کرتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی بیٹے دیتا ہے، وہی بیٹیاں دیتا ہے، وہی دونوں دیتا ہے، وہی دونوں سے بھی محروم کر دیتا ہے، ونچت کر دیتا ہے، وہی بیماری بھی دیتا ہے، وہی شفا بھی دیتا ہے، وہی دولت بھی دیتا ہے، وہی تنگدست بھی کر دیتا ہے، وہی محکوم بھی کر دیتا ہے، وہی حاکم بھی بناتا ہے، وہی عزت بھی دیتا ہے، وہی ذلت بھی دیتا ہے۔ لہذا یہ تمام باتوں کو مانتے ہوئے ہمیں صرف اور صرف اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ سے درخواست کرنا چاہیے کہ پروردگارہ یہ میری پریشانی ہے اور تو ہی پریشانی دور کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ضرورت تھی اپنے ایک بیٹے کی، اور انہوں نے دعا کی سفر میں، لہذا ہم کو بھی سفر میں دعا کرنا چاہیے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ ابھی بیٹا شیر خوار ہے، چھوٹا ہے، معصوم ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، چند ہی دن کا ہے۔ ایک دوسری ازمائش شروع ہو گئی، اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، ابراہیم اپنے اس بیٹے کو چھوڑاؤ، اپنے اس بیٹے کو چھوڑاؤ۔ کہاں؟ ایسی جگہ میں چھوڑاؤ جو بوادی بغیر زرع، جہاں کوئی چیز کی آبادی نہیں ہے، نہ انسان پائے جاتے ہیں وہاں پر، نہ چرند پرند پکشی پائے جاتے ہیں وہاں پر، نہ کوئی وہاں پر کسی چیز کی کھیتی ہوتی ہے، کوئی ہریالی ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایسی جگہ پر چھوڑاؤ، حکم ملا۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام چل دیے اپنے بیٹے کو لے کر۔ یہ نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا بھی شیرخوار ہے، چھوٹا ہے، معصوم ہے، کیسے وہاں رہے گا۔ چنانچہ بیٹے کو اور اپنی بیوی کو لے چلے اور لیا کے چھوڑ دیا وہاں پر، اور واپس ہو رہے۔ بیوی پوچھتی ہے ابراہیم کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر؟ مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کہیں بیٹے کی شفقت، بیٹے کی محبت غالب نہ ہو جائے، بیوی کی محبت غالب نہ ہو جائے۔ بیوی بار بار کہہ رہی میرے آقا، میرے سردار، میرے شوہر مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے معصوم بچے کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر آخر میں بیوی نے کہا کیا اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے؟ تو کہا ہاں۔ سامنے دیکھتے ہوئے جا رہا ہے اور بول دیے کہ ہاں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، کہا ہاں۔ بہرحال جب آگے نکل گئے، کافی دور نکل گئے، اتنے دور نکل گئے کہ بیٹا بھی اور بیوی نظر نہ آئے۔ پھر دعا کی، اللہ رب العالمین نے دعا کو فرمایا ہے، نقل فرمایا
ربی انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 اور آیت نمبر 13 میں فرمایا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اس بیٹے کو یہاں پر اس لیے لا کے چھوڑا ہے، یہ نہیں کہا کہ تیرا حکم ہے اس لیے چھوڑا، بلکہ کہا کہ میں میرے بیٹے کو یہاں پر اس لیے لا کے چھوڑا ہے لیقیم الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کرنے والا بن جائے، یہ نماز کو قائم کرنے والا بن جائے۔ میرے بھائیوں، ذرا یہاں پر ہم غور کریں، اپنے بیٹے کو ایسی جگہ میں اس لیے ڈال رہے ہیں کہ وہ نماز کا قائم کرنے والا بن جائے۔ کیوں؟ کہ جو نماز کا قائم کرتا ہے وہی اللہ کا مطیع فرما بردار بندہ ہے، وہی اللہ کا آگیا کاری بندہ ہے، وہی مسلمان ہے۔ اور جو نماز کو نہیں قائم کرتا، جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا، وہ مسلمان ہی نہیں۔ دنیا کے سارے لوگ اس کو کہتے ہو، ہمارا آپ بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، وہ بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں، اللہ کی قسم، وہ مسلمان نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہوں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ ارے میرے بھائیوں، وہ بھی مسلمان نہیں جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن گائے بغائے پڑھتا ہے، کبھی ظہر کی، کبھی عصر کی، کبھی مغرب کی، ایسا شخص بھی مسلمان نہیں۔ مسلمان تو وہ ہے جو نماز کو قائم کرنے والا ہے، اور نماز کو قائم کرنے والا مطلب جو 5 وقتہ نماز کو قائم کرتا ہو، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو جماعت کے ساتھ، اللہ کے کوئی شرعی عذر ہو۔ تو میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ مسلمان وہی ہے جو نماز کا قائم کرنے والا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو یہاں اس لیے چھوڑا ہے تاکہ یہ نماز کا پڑھنے والا بن جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بھی اپنے اولاد کو، اپنے بچے کو نماز کا قائم کرنے والا بنانا چاہیے، اور ان کے لیے ماحول بھی میسر کرنا چاہیے، ایسا ماحول دینا چاہیے کہ وہ نماز کا قائم کرنے والا بن جائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ، اے میرے پروردگار، یہ بیابان جگہ ہے، یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، لیکن لوگوں کو ادھر ان کا رخ موڑ دے کہ لوگ یہاں پہ آنا شروع کر دیں۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ آج پوری دنیا کے لوگ مکہ معظمہ پہنچتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ، اور آج ہی کے دن وہاں پر حج کی رسم ادائی کی جاتی ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہ بھی دعا کی، پروردگار میری اولاد کو روزی عطا فرما، رزق پھلوں کے ذریعے سے روزی عطا فرما۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کے حق میں دعا کرنا چاہیے، اپنے اولاد کے حق میں دعا کرنا چاہیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے حق میں دعا کی۔ میرے بھائیوں، کتنے بھی غصے کی حالت میں رہے، کتنے خوشی کی حالت میں رہے، ہمیں ہر حال میں اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹا بیٹی کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ میں آپ کو 2 واقعہ بتاتا ہوں بہت مختصر میں، کہ اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا کیسے قابل قبول ہوتی ہے، چاہے وہ بد دعا کرے، چاہے وہ اچھی دعا کرے۔ یہ بتانا میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جب کبھی ناراض ہوتی ہے اپنے بچوں سے تو کیا کہتی ہے، آپ سب جانتے ہیں، کیسی بد دعا کرتی ہے، کیسا کیسا بولتی ہے۔ نہیں، ہرگز ایسا نہ بولے، ہرگز نہ بولے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر نقل فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک جریج نام کے شخص تھے جو بہت ہی عبادت گزار پجاری تھے، خوب عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے خوب وقت تھے، اور اس بندگی کے لیے، اس عبادت کے لیے، اس پوجا پاٹ کے لیے وہ شہر سے باہر ایک جھوپڑی بنا لیا تھا تاکہ کسی طرح کا کوئی خلل نہ ہو۔ جیسا کہ آج بھی بہت سے لوگ جنگلوں میں جا کر اللہ کی بھکتی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں رائج تھا، آج بھی بات رائج ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے تو یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے اللہ کی بندگی کرے،
اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اللہ کی بندگی کرے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو بھی ادا کرے، اپنے محلے والوں کے حقوق کو بھی ادا کرے، اپنے ملنے جلنے والوں کے حقوق کو ادا کرے، اور ساتھ میں اللہ کے بھی حقوق کو، اللہ کے ادھیکار کو بھی ادا کرے۔ یہ حکم ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک جھوپڑی بنائی اور وہیں وہ عبادت کرتے رہے، ہمیشہ 24 گھنٹے عبادت کرتے تھے۔ بہرحال ایک مرتبہ ان کی والدہ ملنے آئی، یہ نماز میں تھے، دروازہ اندر سے بند تھا، کھٹکھٹا رہی ہے، آواز دے رہی، جریج دروازہ کھولو، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ ایک بار آواز دی، کوئی آواز نہیں آیا اندر سے، کیونکہ نماز کے اندر تھے، اپنی عبادت میں مگن تھے، پوجا پاٹھ میں مگن تھے، جواب نہیں دے پائے۔ پھر دوسری بار آواز دی، پھر بھی جواب نہیں، بار بار آواز دے رہی ہے لیکن ادھر سے اندر سے آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ بس ناراض ہو کے چلی گئی واپس۔ دوسرے دن بھی آئی اور یہی آواز دے رہی ہے لیکن اندر سے بند ہے، دروازہ نہیں کھل رہا ہے۔ تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا کہ آ رہی ہے لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا ہے۔ اسی حال میں وہ بددعا کر دیتی ہے۔ کیا بددعا کرتی ہے؟ کیا شراب دیتی ہے؟ اے اللہ، جب تک یہ کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے تب تک یہ مرے نہ، یعنی اس کو برے دن اس کو آنا چاہیے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک فاحشہ عورت آئی، برا کام کروانا چاہی، لیکن یہ اللہ والے سے، اللہ سے ڈرتے تھے، انکار کر دیا، بھگا دیا اس کو وہاں سے۔ یہ کہیں اور گئی اور کہیں اور جا کے اپنا کالا منہ کیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو بیٹا پیدا ہوا۔ لوگوں نے کہا کس کا بیٹا ہے؟ کہا یہ اسی عبادت گزار کا ہے جس کا نام جریج ہے۔ بہرحال لوگوں نے جیسے سنا کہ جریج کے بارے میں، جریج تو بہت متقی پرہیزگار ہے، بہت عبادت کرنے والا ہے، بہت پوجا پاٹ کرتا ہے، غصے میں آ گئے اور گیا، پوری بھیڑ کی بھیڑ گئی گھر ان کے پاس، جھوپڑی کو توڑنے لگی، خوب توڑ دیا، خوب مار رہا ہے خوب۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک نے کہا کہ فلاں ایسا ہے، پورے کے پورے چلے جا رہے، اس کو مار رہے، پیٹ رہے، بھیڑ کی بھیڑ مار رہی ہے اس کو۔ آج یہ دیکھنے کی توفیق کسی کو نہیں ہوتی، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیوں مار رہے ہیں، بس ایک نے کہا کہ اس کو مارنا ہے، انہیں ایسا کیا، چنانچہ اس نے بھی، ان لوگوں بھی، بھیڑ نے بھی ایسے کیا، تحقیق نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے اس کی خوب تحقیق کرو، خوب جانچ پڑتال کرو، خوب اچھی طرح کھوج بین کر لو، آیا یہ وہ لوگ بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تم کچھ غلط کر بیٹھو اور بعد میں پچھتاؤ۔ تو پچھتانے سے پہلے تم اس کی تحقیق کر لو۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کہا کہ انہیں ایسا کیا، چوری کیا، زنا کیا، بلاత్కాری کیا، یا کسی نے کہا کہ انہیں ایسا کر لیا، پوری کی پوری بھیڑ اس کو مارنا شروع کر دیتی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے، کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے، ہم کو بھیڑ میں ایسا نہیں کرنا ہے بلکہ تحقیق کرنا ہے۔ اور یہی حال ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی ہونا چاہیے کہ فوراً کسی کو اندر نہیں کرنی چاہیے، جیل میں نہیں بھرنا چاہیے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ مگر افسوس آج ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی، پولیس وبھاگ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جہاں ہم کو مت بتایا کہ چند لوگوں نے، فوراً ہم کو اندر کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر FIR کر دیتے ہیں۔ بہرحال میں اس طرف جانا نہیں چاہوں گا، بتانا میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے تحقیق نہیں کیا، ان کو خوب مارا اور جھوپڑی کو توڑ دیا۔ وہ بار بار پوچھ رہے بھائی معاملہ کیا، بتا تو صحیح، میں نے کرا کیا، میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے۔ جب خوب مار چکے، جھوپڑی کو توڑ دیا، پھر کہتے ہیں کہ تم ایسا کام کرتے ہو کہ تم نے در پردہ چھپے رستم بلاत्कार کیا ہے اور وہ تمہارا بیٹا بھی ہو گیا ہے۔ کہا بھائی میں نے تو کہیں ایسا ریپ نہیں کیا۔ کہاں کون سا بیٹا لے کر آؤ۔ بہرحال وہ بیٹا لایا گیا، ابھی وہ بیٹا چند دن کا ہے، مہینے کا بھی نہیں ہوا ہے۔ وہ جریج کہتے ہیں بیٹا بتا تیرا باپ کون ہے، تیرے ابو کون ہے، تیرے پتا کون ہے، بتا۔ دنیا میں 3 بیٹے ایسے ہوئے ہیں، 3 بیٹے ایسے ہوئے جنہیں شیر خار میں ہی چند ہی دن میں بولا ہے، ان میں سے ایک یہ بیٹا ہے۔ کہ فوراً کہتا ہے
میرے ابو میرے پتا جی فلاں چروا ہے، فلاں چرانے والے ہیں۔ بہرحال اب لوگوں کو حقیقت سمجھ میں آئی، معلوم ہو کہ واقعی فلاں چروا اب توڑ تو دیا تھا، بعد میں پچھتانے سے کیا فائدہ۔ بہرحال ہم کو بھی چاہیے کہ ہم خوب تحقیق کریں کسی بھی معاملے کی، جب تک اچھی طرح ہم جانچ پڑتال نہ کسی کی بات کو نہ مانیں۔ بہرحال تو یہاں میں اس واقعے کو بتانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ابراہیم جریج کی والدہ نے بددعا کی تھی کہ جب تک یہ کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے، اس کی تباہی نہ دیکھ لے، اس کو پریشانی کا عالم نہ آ جائے، تب تک اس کا خاتمہ نہ ہو۔ فوراً قبول ہو گئی تھی۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں کبھی بھی بددعا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ میں بتاتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا، بمبئی کے سفر میں تھا، وہاں پر اردو ٹائمز یا انقلاب میں نے پیپر لیا، اور اس پیپر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا تھا امام کعبہ عبدالرحمن سدیس کا۔ وہ ان کی آپ بیتی اس کے اندر لکھی تھی۔ وہ لکھتے ہیں اپنی آپ بیتی کے اندر میں کہ میں بہت چھوٹا تھا اور بہت شرارتی تھا۔ اکثر بچے شرارتی ہوتے ہیں، ایسے یہ بھی شرارتی تھے، بہت شرارتی تھے، بہت بدماش تھے۔ اسی شرارت میں ایک دن ایسا ہوا کہ میرے گھر بہت اچھے مہمان آئے ہوئے تھے۔ میری امی نے، میری ممی نے اچھا کھانا بنایا، بڑھیا سالن تیار کیا، روٹی تیار کی، اور کھانا پروسا ہی تھا۔ مہمان بیٹھے ہوئے تھے، کھانا رکھا ہی تھا سامنے۔ میں باہر سے آیا، کسی بات میں میں ناراض ہوا، اور ناراضی کی حالت میں نے گیا باہر، مٹی لایا، ڈال دیا سالن کے اندر میں۔ کیا حال ہوگا ہم اور آپ کا، ہماری بیٹیوں کا، ہماری ماں کا کیا حال ہوگا؟ کیا کریں گے؟ ہم خود فیصلہ کریں۔ اور انہوں نے کیا کیا اس کو بھی غور سے سنیں۔ بہرحال غصے میں کہتی ہے عبدالرحمن السدیس کی والدہ، جا بھاگ یہاں سے، اللہ تجھے کعبہ کا امام بنائے، جا بھاگ یہاں سے، اللہ تجھے کعبہ کا امام بنائے۔ یہ بول کے رونے لگے۔ لکھا ہے اس کے اندر، میں نے پڑھا۔ آج وہ کعبہ کی امام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری ماں، ہمارے باپ جیسی بھی دعا کرے، بد دعا کرے، اچھی دعا کرے، بری دعا کرے، اللہ قبول کرتا ہے۔ لہذا کبھی اپنے اولاد کے حق میں بد دعا نہیں کرنا ہے۔ بہرحال یہ دو واقعے سے بتانا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا قبول بھی کرتا ہے، رد بھی کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ لہذا ہمیں اس عقیدے کے ساتھ یہ دعا کرنا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا۔ جب یہ بیٹا اور بڑا ہوا، فلما بلغ معه السعی، جب باپ کے ساتھ کام بٹانے لگ گیا، یعنی باپ کا سہارا بن گیا، ان کے کام میں ساتھ دینے لگا، تو ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا جا رہا ہے خواب میں کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ایک دن دکھایا، دوسرے دن دکھایا، تیسرے دن دکھایا۔ پھر ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ما تری، اے میرے لختے جگر، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں، میں نے سپنے میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ما تری، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ بیٹا کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابو، اے میرے پیارے ابو، آپ کو جو حکم ملا ہے، یہ آپ کو حکم ہے، آپ کا خواب نہیں ہے، حکم ہے، آپ اپنے حکم کو کر گزریے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، آپ کی نافرمانی کرنے والا نہیں پائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی تعلیم اچھی دی تھی۔ اس تعلیم کا نتیجہ تھا کہ اسماعیل نے فوراً کہہ دیا کہ اللہ کا حکم ہے، آپ کر گزریے۔ اگر تعلیم نہیں ہوتی، شکشا اچھی نہیں ہوتی، تو بیٹا مخالفت پر اتر آتا، اور بیٹا کہتا، بڑھاپے میں ستیا گئے ہو، تمہارا عقل چلے گیا ہے، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، باپ کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے اور ان کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو مجبور کیا جاتا ہے
वृद्धाश्रम में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बेटे की सही तरबियत नहीं की, अपने बेटे को सही अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाई, उसको सही तरबियत नहीं किया। अगर हम अपने औलाद की सही तरबियत करते तो ये दिन देखने को नहीं पड़ते। लिहाजा हर माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटा बेटी की अच्छी तरबियत करे, अच्छी तालीम दिलाए, अच्छी शिक्षा दिलाए। उसका ही नतीजा ये हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे कहते हैं, मेरे अब्बू आपको जो हुक्म मिला है कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाले पाएंगे। फलम्मा असलमा वतल्लहु लिलजबीन, बहरहाल दोनों तैयार हो गए, दोनों राज़ी हो गए और बाप ने अपने बेटे को पछाड़ा, पेशानी के बल पछाड़ा। अब ज़बह करने ही चाहते थे। वनादैना है इब्राहीम, अल्लाह ने आवाज़ दिया, इब्राहीम बस बस, हम ये तो ज़बह करना मकसद नहीं था तुमको, हम ये नहीं चाहते कि तुम अपने बेटे को ज़बह करो, हम तो देखना चाहते थे कि तुम अपने इम्तिहान में कामयाब होते हो या नहीं होते हो, परीक्षा में तुम कामयाब होते हैं नहीं होते हो, तुम अपने बेटे को ज़बह करते हो नहीं करते हो। बहरहाल ज़बह करने ही से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज़ आ गई, बस बस तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, का सदक तो रोया, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। इन्न कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, यकीनन हम नेक लोगों को ऐसे ही बदला देते हैं। मेरे भाइयों, यही कुर्बानी का दिन, वही यादगार इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हम मनाते आए हैं। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत हम बना रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यही एक सुन्नत नहीं है। मैंने आपको इसके अंदर में कितने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया कि हर माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद के हक़ में दुआ करे, और हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बेटा बेटी के लिए नेक होने की दुआ करे। डिलीवरी होने से पहले बार बार दुआ करे, शादी होते ही दुआ करे कि अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा, जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। और सिर्फ एक अल्लाह से दुआ करे, क्योंकि वही एक अल्लाह है जो दुआ को कबूल करता है। उसके अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं दुनिया में, ज़मीन आसमान के ऊपर नीचे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो हमारी दुआओं को कबूल करे, हमारी सवाल को पूरा करे। वही अल्लाह है जो हमको देता है, इसके अलावा कोई दाता नहीं है। लिहाजा जो कुछ भी मांगना हो अल्लाह से मांगे, और किसी चीज़ से हम न डरें, सिर्फ अल्लाह से हम डरें। और जिस दिल में अल्लाह का डर होगा वो किसी चीज़ से नहीं डरेगा। लिहाजा हमारे अंदर खौफ अल्लाह का होना चाहिए। और ये कुर्बानी का दिन हमें बात का दिलाता है, ला यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाहुहा वलाकिन ला तत्तक़ू मिनकुम। तो अल्लाह को हरगिज़ खून पे नहीं पहुँचता है। आज जो हम ज़बह करेंगे, ये खून, ये गोश्त, ये चमड़ा अल्लाह को नहीं पहुँचता है। अल्लाह हमारे तक़वे को देखना चाहता है, हमारे अंदर खौफ, हमारे अंदर अल्लाह का डर कितना है ये देखना चाहता है अल्लाह ताला। लिहाजा हमें आज इस बात की ज़रूरत है कि अपने अंदर अल्लाह का डर ज़्यादा से ज़्यादा रखें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। परवरदिगारा हमारी तमाम परेशानी को दूर फरमाते हुए दुआ कर लीजिए।